سرکار علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا صاحب سے تشریف لائیں اور منبر کی بارگاہ میں سجدہ ذکر تلاوت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جس مقصد کے تحت میں سے زیادہ انعقاد کیتا گیا حضرت امیر مسلم علیہ السلام اور انہوں نے فضل تگان کے صدقے میں خالق قبول و منظور فرما۔ تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاؤں خالق کائنات اپنے دربار سے قبول اور منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، کائنات انسان جڑا عمل کرتا ہے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جڑا کام کر رہا ہے دا مقصد کیا ہے۔ بغیر مقصد تو جڑا کام کیتا جائے گا وہ کام تو ہو جائے گا لیکن وہ وہ فائدہ نہیں ہوگا گا جڑا اس کام کرنے میں فائدہ موجود ہے۔ وہ مقصد میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ خالق نے انسان کو پیدا کیتا ہے، پیدا کرنا بھی ایک مقصد ہے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے پیدا کرنے کا خالق نے مقصد بیان فرمایا۔ خالق نے انسان سے نماز واجب کی تھی، اس واجب کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے انسان سے روزے فرض کی تھی، روزے فرض کرنے میں بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ انسان سے حج واجب کیتا ہے اگر صاحب استطاعت ہے، وہ پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، یہ پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ کل پوری دنیا نے قربانی کرنی ہے، کی خیال ہے یہ پیچھے کوئی مقصد نہیں، یہ پیچھے بھی مقصد ہے۔ میں دو تین مثال عرض کر کے قربانی کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے کہ کل جڑی ضروری گل ہے آج کر دینا چاہیے تاکہ کل کوئی بندہ ہمیں قربانی ضائع نہ کر دے۔ پیسے بھی بندہ لائے تو ہر شاہ ضائع بھی ہو جائے پھر گل تو اچھی پہنچو۔ میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے پہلے انسان دے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ خالق فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جن کو، انسانوں کو اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مجلس کی جو ہونی سی وہ اتھے ہوئی، اس واسطے موسم خراب ہو گیا، اتھے موجود ہے یہ سلسلہ جتنے آسانی نال مجلس ہو سکے۔ ہوں بارش ہوتی بھی ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایک مقصد ہے جڑا پورا پیا ہو، یہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اگر اتنے بھی بندے کے کپڑے خراب ہو جائیں، اتنے بھی بندے کی جتیاں خراب ہو جائیں، اتنے بھی اندر ٹھانڈا رہ پہ ساریاں باریاں جو اندر بارش آتی ہو جائے، یہ مطلب ہے بے فائدہ ہے، مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ جیڑی شے جیڑے کم واسطے بنائی جائے اگر وہ پورا نہیں کرتی تو پھر وہ فضول ہے۔ انسان فضول ہے جڑا عبادت نہ کرے، فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ پکھے کا فائدہ ہے کہ پکھا بنایا گیا ہوا واسطے، بلب بنایا گیا ہے روشنی واسطے، بلب روشنی نہ دے تو وہ بھی فضول ہے، پکھا فائدہ نہ دے تو وہ بھی فضول ہے۔ جیڑی اولاد ماں پیو کی خدمت نہ کرے اولاد فضول ہے، فضول ہے۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر کسی بندے خطبہ نکاح دھیان نہ سنیا ہوئے، روٹی وال دھیان گھٹ ہوئے تو وہ مولوی ایک حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت کو ترک کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سپیشلی کہہ کے
کہ ضرور نکاح کرو، ضرور نکاح کرو، ورنہ میرے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب ہے شادی میں بھی کوئی مقصد تو ہے نا. نبی جو حکم نہیں دے جہد مقصد کوئی نہ ہو. یہ مطلب ہے جدو بلوغت بچہ یا بچی آ جائے وہ شادی کرتے ہو، نکاح کرتے ہو تاکہ گناہ تو بچ جائے. یہ پیچھے ایک مقصد ہے نا. تو جہاں شادی تو بعد بھی نہ بچے وہ شادی بھی فضول ہے. یہو جی گل تو چپ کریے تو بندے شک پائی جاتا کہ سارے اس طرح اچھی بولو دھیان نال. جیڑی شادی گناہ نہ روک سکے یہ فضول ہے. شادیوں کا لیے جیڑی گناہ بھی نہ روک سکے. شادی ہوتی ہے اس واسطے میں چاہ کے تاکہ بندہ گناہ تو باز آ جائے. پانی پیے تو پیاس نہ مکے. گلا تو نے یا وہ پانی نہیں یا بندہ بیمار ہے. بہت شکریہ. بندہ بیمار ہے ورنہ پانی پیتا ہوئے تو بندے کی پیاس بجھ جاتی. تو جہاں 6 گلاس پیے تو آنکھیں پھڑکی لگی ہے یہ مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. سارا قرآن پڑھن تو بعد بھی بندہ بندے دا پتر نہ بنے تو بندہ بیمار ہے یہ قصور نہیں. مولا تو ہمیں جزا خیر. بہت شکریہ. ہر شہر کے پیچھے کتنا کوئی مقصد ہے. ہر شہر کے پیچھے کوئی مقصد موجود ہے. شادی کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے میرے دوستو. اولاد پیدا کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. 15 سال تو بعد نماز واجب ہوتی ہے. یہ پیچھے بھی ایک مقصد ہے. نماز کا ایک مقصد ہے. متھا کاڑا ہونا یہ مقصد نہیں. گٹے کاڑے ہو جانا یہ مقصد نہیں. یہ پیچھے ایک مقصد ہے. وہ میں حیران ہوں جی مقصد تے نظر نہیں نہ کام وہ فضول ہے. یقین کرو نماز بھی فضول ہو جاتی ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کی. میں عرض کرنا نماز کا مقصد میں قرآن پڑھ دینا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. یہ ہے نماز کا مقصد. یہ مطلب ہے نماز بھی پڑھتا جاتا ہے تو برائیاں تو بھی باز نہیں ہوتا. یہ پتہ ہی نہیں کس مقصد کے تحت پڑھ رہے. جس بندے صرف 5 اس واسطے پڑھنی ہیں کہ کپڑے کی دکان ہے تے بیبیاں آکھن گیاں حاجی صاحب جھوٹ نہیں بول. چٹ کو بعد نماز چٹ کو بعد نماز. یہ مطلب ہے وہ مقصد نہیں جڑا اللہ دسیا. اس نماز کو کام ہی ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا سی تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ تاکہ تم بے حیائیوں سے باز آ جاؤ. روزے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. جڑا بندہ 4 بجے بوجھ امرود پا چھڑتا ہے ایتھے بوجھ آ جا جو نہ ہوئے کی گل ہے روز آ جانا. یہ مطلب ہے صرف دسنا وہ مقصد ہے. مقصد منہ نہیں جانتا. اللہ فرماتا لعلکم تتقون. ہم نے تو اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جب تم متقی بن جاؤ گے تو علی امام مل جائے گا کیونکہ علی امام ہی متقیوں کا ہے. ہر گل کے پیچھے کوئی مقصد ہے جی. شکریہ. میں 2 مثال عرض کر دیتی ہیں. حج کا بھی مقصد پڑھتے ہیں. حج کا بھی ایک مقصد ہے. اے قرآن جی خالق فرماتا ہے سمل یکزو تفسحن. میرے حبیب ان بندوں سے کہے میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کے میل صاف کریں. جویں نماز دا مقصد برائیاں تو رکنا ہے, روزے دا مقصد قبلہ تقوی اختیار کرنا ہے, ایویں حج دا مقصد ہے دلوں کے میل صاف ہو جائیں. حج دا مقصد ہے دلوں کے میل صاف ہو جائیں. میں حج کر کے آیا دھیان نہ کجڑ ہو گیا نہیں ہے کر کے آیا. میں نے پتا ہوتا دلوں کے میل صاف ہوتے ہیں. پریکٹس ہوتی ہے دلوں کے میل صاف کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے. بیبیاں بھی اتنے ہی تو بندے بھی اتنے ہی. کٹھا طواف اللہ کراتا ہے. فرمایا جب ٹر کسی کی بہن نال ٹر کسی کی دھی نال تیری بیٹی بھی اتنے ہی ہوئے وہ کسی نال پہ ٹرتی ہوئے کسی کی بیٹی تیرے نال ٹرتی ہوئے کسی کی بہن اگے ہوئے کسی کی بہن پیچھے ہوئے بندہ اتنے ہوئے اوتھے ہوئے. یہ میں ویکھ آیا اتنے یہ فکر کوئی نہیں ہوتی. نہ بندہ کسی کی مشیرہ لو ویندا ہے نہ کوئی بندے کی مشیرہ لو ویندا ہے. بڑے دھیان نال بندے طواف کرتے ہوندے نے. اللہ فرماتا ہے ایتھے لوکاں دیاں دھیاں بہناں وچ پھر کے پریکٹس کر کہ اپنے پنڈ جا کے کیویں پھرنا ہے. کیا بات ہے بھائی. جڑا طواف دھیان نال کر آوے تے کسی دی بیٹی تے ایسی نظر رکھے کہ پوری گھر توڑ چھڈ کے آوے یہ مطلب ہے وہ حاجی ہے. مقصد تو واقف نہیں. میرے محترم سامنے میں 3 مثالیں دیتی ہیں. مثالیں ختم ہوں میں پڑھنے لگا ہوں. کل قربانی ہے سنت ہے لو جی ابراہیم مہربانی ہے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے، جب وہ بالکل پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جب امامت ملی تو وہ کہنے لگا میری ذریت کو بھی بنائے گا۔ اللہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اپنی ذریت میں بھی اعلان کر دے ہم ظالموں کو یہ عہدہ نہیں دیتے۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب آزمائے گئے ہیں حضرت ابراہیم۔ بولو جی، میں کل دی تیاری پہ کروانا جی میں بابا جی حاجی کیمپ لاندے نا، پہلے حاجی کیمپ مکہ نہیں لگتا، حاجی کیمپ لاہور لگتا، حاجی کیمپ لاہور لگتا۔ وہ اتھے جان تو پہلے دسیا جاتا ہے کہ اتھے کی کرنا ہے، کیویں رکنا ہے، کتھے بہنا ہے، کی پڑھنا ہے، یہ سارا پہلے۔ میں قربانی کیمپ اج لانا چاہتا کہ کل کسی کا جانور بھی ضائع نہ ہو جائے تے ایویں مطلب ہے صرف باربیکیو دا نہ قربانی نہیں، بندیاں سمجھا گوشت وغیرہ کھان دا نہ قربانی۔ آج میں ایڈوانس پہ دسنا، قدرتی موقع مل گیا ہے، مہربانی فرمانا کل پرسوں دا پہ دسنا، جتھے موقع ملیا اتھے پہ دسنا۔ اگر پیسے لگنے ہیں قربانی دا بھی کوئی تو مقصد ہے نا، نماز دا مقصد ہے، روزے دا مقصد ہے، حج دا مقصد ہے، قرآن دا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بھی پڑھ لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فَقْصُصِ الْقَصَصَ، ان بندوں پر یہ قصے بیان کر، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ فکر کریں جنہوں سارا قرآن پڑھ کے ایک بھی فکر نہیں نہ آئی، انہوں مقصد ہی پتہ کوئی نہیں کہ قرآن نازل کیا۔ یہ دے بڑے بڑے قصے، میں قصے نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف قربانی تے بحث کرنا چاہتا۔ یہ دے قصہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تے بندے صرف سواد رڑ پڑھ چھڑیا یوسف زلیخا نعوذ باللہ، جویں ہیر رانجھ ہے، سسی پنو ہے۔ لوکاں انہوں عشق دی داستان سمجھے، لوکاں انہوں عشق دی داستان سمجھے، یوسف زلیخا خدا دا نہیں، اللہ تینوں فکر دیتی ہے، کی فکر کیتی ہے، کی فکر کیتی ہے، کی اچھا ہے دس زلیخا یہ بھی تو کہہ سکتے سن کہ اتھے پھول پہ نہیں، جدو یوسف اندر آ جائے تو سب پھول چک کے اپنے ہاتھاں تے رکھی جانے۔ آزمانے سی نا بیبیاں نو، ہن کسی نے کدی سوچیا کدی فکر کیتی ہے کہ چھریاں دا ذکر قرآن وچ کیوں ہے؟ نہیں چلو کوئی گل نہیں، میں ایک فکر ہی دے رہا مجھے، قرآن وچ موجود ہے۔ اور کئی طریقے قبلہ ہو سکتے سن، کھجوراں رکھیاں جا سکتی سن، سامنے پھول رکھے جا سکتے سن۔ حضرت زلیخا فرماندیاں جدو یوسف آؤ گے نا ادو تو سب کھجوراں ایتھوں چوک کے ایتھے رکھنی ہے، بس پھول ایتھوں چوک کے چوڑی چ رکھنی، یہ چوڑی چ پھول رکھ دے تے فرماندے تساں اونوں ویکھنا ہے تے ایتھوں پھول چک کے ایتھے رکھنا ہے۔ ازمانا ہی سی نا کہ بڑا دھیان ادھر کر دیاں نے کہ ادھر کر دیاں، ازمانا یہ مقصد ہے۔ یہ چھریاں قرآن وچ کیوں آئیں؟ تو پھر میریاں آئیاں نہیں، پھر چلیاں بھی نہیں۔ کیا بات ہے یار، ایک تے چھریاں آئیاں قرآن وچ موجود نے، پھر وہ چھریاں چلیاں نے، اور چلیاں بھی برآمدگی تو بعد نے۔ یار یوسف اندر سن برآمد ہوئے، کسے شاید اندروں باہر ہونا برآمدگی ہے نا، برآمد ہونا سی حضرت یوسف نے۔ وہ دے برآمد ہونے تو پہلا بیبیاں دے ہاتھاں چ چھریاں دے دیتی ہیں۔ حضرت زلیخا نے آخیا جدو وہ آئے گا نا، جدو میرا محبوب آئے گا جس طرح میں محبت کرنی، اے تمہارے سامنے کچھ سیب نے یا کوئی فروٹ کی سی، انہوں تسا کٹ دینا، بس پھڑنا تو کٹ دینا، پر رکھ دینا، بس یہی کرنا۔ وہ چھریاں پھڑا کے بھاگتی ہیں بیبیاں، یہ پتہ نہیں قرآن سے کیوں گا ساری گل ہے۔ تیریاں تراویہ واسطے قرآن نہیں اترے، میریاں تقریرہ واسطے قرآن نہیں اترے، قرآن تے فکر دے رہا نا۔ فکر کی ہے کہ بلا فکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھڑیاں لے کے بہ گئی ہیں، آج پھڑیاں سن۔ حضرت زلیخا نے کہا چلو جی ہوگے برآمدگی، لو جی یہ تو اچھا لفظ میرے کو کوئی نہیں، جی میں ہی برآمدگی ہوئی ہے چھڑیاں چل گئی، صدقہ جاواں جی میں ہی برآمدگی ہوئی ہے نا تے چھڑیاں چل گئی، پھر چلیاں سیباں تے نہیں، فروٹ تے نہیں چلیاں۔ سورہ یوسف ہے جی، خالق فرماتا ہے ہتھاں تے چلیاں،
وہ ہتھاں تے چڑیاں نے خون وگن لگ پیا سیب تے ہو گیا نا جی سیب بھی چھریاں بھی وہ یوسف والوں ہی بہندیاں رہیاں چھریاں چلدیاں گئیاں وہ تے زلیخا نے حضرت یوسف نو آکھیا پیچھے ٹر جاؤ مر جانگیاں تے پیچھے جاؤ گے جڑے والے یوسف پیچھے گئے نے چھریاں رکیاں نے پھڑ کے انہیں بیبیاں نے پوچھا کی ہویا جی انہاں کہا تو سانو چھڑ انہاں کہا تو زخمی ہو انہاں کہا زخمانو چھڑ تو دس اے بشر ہے کہ فرشتہ ہے سبحان اللہ آباد رہو جناب یہ مطلب ہے میں نتیجہ دے رہا ہوں جس کے عشق میں چھریاں چل جائیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے تو ساگار ہی نہیں فرمایا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے یہ ملک کریم ہے یا بشر ہے میں عرض کرنا چھریاں کر بھی چل رہی ہیں میں کہا بیانا کسے مقصد دیتا اللہ نے واقعہ مقصد دیتا رکھے اے بشر ہے یا ملک کریم ہے زلیخا کیا پتہ نہیں تو انہوں پتہ ہوئے کی انہوں کہ سانو صاحب لگتا جیسی انجی ہو جاتی ہیں انہوں کہا زلیخا تو سچی ہو سکا میں نہیں چھڑو تو صحیح دسو تو انہوں آکھا سی فروٹ کٹو تو ساگو ہاتھ کٹ لیں وہ جدو تو اڈے ہاتھ چھری چلی آنجے تو نہیں پتہ لگا تو ساں ادھر بکھے ہی نہیں ایتھے چلتی رہی تو سی ادھر بندی رہی جڑی گل نہ جڑی فکر اللہ دینا چاہتا ہے او سکے زلیخا سانو تیرے یوسف دے حسن دی قسم ہے سانو درد دا احساس ہی نہیں کیا بات ہے یار سانو اٹھاؤ سانو درد دا احساس ہی نہیں ہویا جس بندے نو اعتراض ہے وہ اوکھا سوکھا ہو گئے 10 محرم نو کسے چاہو کے چاہ جائے بندے چھریاں مار دے ہونگے حالانکہ انہوں دے سامنے وہ نہیں نہ اکبر سامنے نہ شبیر سامنے کمال ہے جتنا یوسف کے چہرے میں اثر تھا اس سے زیادہ حسین کے اسم میں اثر ہے کیا بات ہے تو ساگار نہیں فرمایا جو اثر یوسف کے چہرے میں تھا وہ اثر صرف حسین کے نام میں ہے بندے پھڑتے ہونگے وہ چھڑتا نہیں ہوئے گا پوچھ کسے ماتمی نوں وہ بھی یہی آکھے گا پیچھے ہٹ جاؤ اگر درد کا احساس ہو تو چھری چھوڑ نہ دیتا یہ مطلب ہے ہر گل دے پیچھے کوئی فکر ہر گل دے پیچھے کوئی مقصد قربانی کا مقصد پڑھیے 2-4 آوازاں آئیاں سن سنت ابراہیمی میں کڑک رتھا بندیاں سنتاں دے نے جڑا کام کسے کیتا ہو ان سنتاں دے نبی مسواک کیتی ہے نبی دی سنت نبی خوشبو لانا نبی دی سنت سفید کپڑے پانا غسل کرنا لجو چیر کرنا نبی دی سنت جڑا کام کسے کیتا ہوئے وہ سنت ہو جنے بندے نو سنت ابراہیمی سمجھتے ہیں وہ مہربانی کر کے دسا ابراہیم دمبا کتوں خریدیا سی ابراہیم گھر دمبا پالیا ہوئے میں مجرم نہیں ابراہیم کتوں خریدیا ہوئے میں مجرم چل چھاٹ وڈی گل کرا ابراہیم سوچیا ہوئے تو میں مجرم علیہ السلام بھائی کیا بابا جی بہت شکریہ ابراہیم خریدیا ہوئے تو میں مجرم ابراہیم گھر پالیا ہوئے تو میں مجرم ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا بھی ہوگا نا آ جائے گا تو میں مجھے سنت ابراہیمی دے وڈے اپنا پتر رکھا سنت ابراہیمی چ پتر رکھنا ہے تمبا رکھنا نہیں گاں رکھنا نہیں سنت ابراہیمی چ بیٹا رکھی نا بڑے بیٹا رکھنا سنت ابراہیمی چ کی پتہ تمبا آئی جائے کدی بھی نہ اللہ نے رحم کر دیتے ساڑھے تھے اے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نر گل کی تھی یا بنیہ انی ارا فی المنامی انی اصبحتا فانظر ماذا ترا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں تو کیا کہتا ہے میں ہوں تیرے لوگ میں گل کر میں توں کون کیا میں توں اچھنو سنت ابراہیمی دا چاہ چڑھے ہے نا
وہ اپنے منڈے نو ازمان واسطے پرا کر کے آکھے بیٹا میں راتی خواب ویکھیا سرگی ویلے میں تینوں گولی مار دیتی. تینوں سب تو پہلا تیرا سکا بیٹا پوچھے گا ابا جی آج کل کھا کے کی سمجھے یہ تسی تینے کی باری اگر نہ پہ سوچ دے تے اللہ نہ کرے جے پتر جا کے اپنی اماں نو آکھے کہ اماں ابا آندا میں خواب آیا میں تینوں گولی مار دیتی تے ماں آکھنا پتر ہوتا چروکنا دل کردا سارے ٹبر نو گولی مار کے دوجی شادی کر. وہ آج دا اس گل دے مگر یہ بڑے چیر دا اس گل دے مگر یہ کی بنے میں گردن کٹا دیا گا تو چوک چے اسماعیل آکھیا ہوئے خواب خیال ہوتا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا ہوئے پاپا تسی دنے کنے دیا گلہ سوچ دے رہے ہو کہ تو انہوں اس قسم دے خواب آؤں دنے اے قرآن حضرت اسماعیل فرماتے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا یہ خواب نہیں امر ہوا ہے. ہائے ہائے تجھے خواب نہیں آیا یہ تجھے حکم ہوا ہے تو اس حکم کو پورا کر تو امر کو پورا کر انشاءاللہ من الصابرین. میرے استاد قبلہ صابر نجوی اور فرماتے سن اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے صابر پائے گا نہیں انشاءاللہ من الصابرین تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. یہ دا مطلب ہے اسماعیل کی نظر میں پہلے کوئی صابروں کی جماعت تھی. ہائے ہائے اسماعیل کی نظر میں پہلے کوئی صابروں کی جماعت تھی جن میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. مولا جی دونوں جزائے خیر دے. حضرت اسماعیل کی نظر میں کوئی جماعت تھی صابرین جن میں شامل ہونے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ پھیر دے. انہیں کی آکھے ساڑھے منڈے کی آکھنا انہوں پتہ لگے دنبے کیوں دینا میں کیا اللہ ہوتے کو پتر لے تو ساڑھے کو دنبے فرمایا گاں چ لڑ جاؤ تسی انہیں جو کہ نہیں 10-12 بندے 10 بندے 7 بندے گاں چ لڑ جاؤ تسی انہیں جو کہ نہیں. یہ دا مطلب ہے انہوں پیو نے آکھا میں تینوں خواب چ ویکھیا اس آکھیا تینوں امر ہویا لیکن میں پہلا مثال دیتی ہے ساڑھے منڈے کی آکھنا سی ابا ماں تیری ماری گئی ہے تینوں پٹھے ہی پہ خواب ہوتے ہیں تے جب ماں کی آکھنا سی یہ دل کرتا سارے ٹبر نو گولی مار کے دوجی شادی کرا ہن پتہ لگے نا ایو جے آندی گود وچ ایو جے نہیں آندی. ہائے 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 گودا ہی ہو رہے اب اگر وہ گودا ہی ہو رہے ایو جیاں دیاں گودا وچ ایو جے نہیں آندے. ماں بھی کمال ہے بیٹا بھی کمال ہے بیٹے دا پیو بھی کمال ہے. خدا دی قسم ہے سارے ٹبر دی داستان ہے. یہ سنت ابراہیمی ہوندی تے پتر دینے پیندے لنڈا بکرا چلدا کانا انا لنگڑا کھرک کھاتا نہیں نہیں جی اللہ پتر منگ لیندا تے او دینے پینے سن جنہاں چ عیب کوئی نہ ہو. صدقے جاواں جے اللہ بیٹے منگ لیندا خدا دی قسم او دینے پینے سن جنہاں چ عیب کوئی نہ ہوندا. پتر منگیا ہوندا نا اللہ نے تے میرے ورگے بھی آکھنا سی میرا چرس پیندا لگدا ہی نہیں. لگدا ہی نہیں. ساڈا تے آجدا ہے جے قربانیاں بے عیب دی ہوندیاں کی فکر لئی ہے قربانی کر بے عیب دی ہونی. بولو یار دمبا بکرا گاں بے عیب ہونی چاہیے بے عیب ہونی چاہیے. تار القادری نے قلم توڑ دیا وہ سا کیا اللہ مصطفیٰ کو شہادت دینا چاہتا تھا اور علی کے بیٹوں کو منتخب کیا. صدقے جاؤ فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو شہادت دینا چاہتا تھا لیکن قتل ہونے سے بچاتا رہا. قتل ہونے سے کئی مرتبہ حضور کو اللہ زہر ملی خیبر میں زہر ملی احد میں زخمی ہوئے لیکن اللہ بچاتا رہا. کمال ہے جی. تار القادری فلسفہ شہادت کتاب کا نام میرے کو موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو قتل ہونے سے بچاتا تھا جبکہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو نبی کے پاس نہیں. شہادت مرتبہ ہے یا نہیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں پھر شہید کیوں نہیں ہوئے, تلوار کیوں نہیں چلی؟ حالانکہ ہمارے مذہب میں مصطفیٰ شہید ہیں, زہر دیا گیا ہے مصطفیٰ کو, لیکن وہ فرماتے ہیں اللہ بچاتا رہا. اور بچان دی وجہ وہ سن لو ذرا, تارو قادری پہ پڑھ حسینی دے منہ چو قادری دیا گلا, منہ حسینی دے گل قادری تھی. وہ فرماتے ہیں اللہ, بڑا لفظ کمال, فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو جنگوں میں بچاتا کیوں رہا جبکہ شہادت ایک مرتبہ ہے. آئے ہائے لفظ کچھ ہے. فرماتے ہیں کچے کچے مسلمان تھے. یہ سنے گے کچے تو چوڑ رہ جاندے سواد نہیں ہوتا, سار اٹھاؤ میں. کچے کچے مسلمان تھے. وہ فرماتے ہیں اگر حضور ان نئے نئے مسلمانوں کے سامنے شہید ہو جاتے تو وہ دین ہی چھوڑ دیتے. صدقے جان, نبی اگر قتل ہو جاتے تو وہ بندے دین ہی چھوڑ دیتے. اگر دلیل لکھی نے فرماتے ہیں جو نبی کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں, جو قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ گئے, اگر قتل ہو جاتے تو وہ دین ہی چھوڑ دیتے. لہذا اللہ نے مصطفیٰ کو درجہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے 2 علی کے بیٹوں کو منتخب کیا. ایک شہادت سری دے گا, دوسرا شہادت جہری دے گا. شہادت جہری نے تلوار, تیر, نیزہ, گولی. شہادت سریت نے زہر نال اندروں اندر شہید ہو جانا. اور فرماتے ہیں 2 قسم کی شہادتیں تھیں, اللہ نے 2 چنے اور دونوں علی کے بیٹوں کو چنا. جو مصطفیٰ کی جگہ پہ شہادت دے گی اور تم پہ آنچ عیب ڈون آئے ہو تے گنجا کانا نہ لین والے ہو وچ درس کی. اور فرماتے ہیں کوئی کبھی بھی نہ سوچے کہ کسی اور کے بیٹوں کو مصطفیٰ کی جگہ پہ شہادت کے لیے کیوں نہ چنا گیا. اور فرماتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کا باطن بھی بے عیب ہو, جس کا ظاہر بھی. کیا بات ہے, جس کا ظاہر بھی بے عیب ہو, جس کا باطن بھی بے عیب ہو. نبی کی جگہ پہ شہادت دے ہی ہو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو. کیا بات ہے یار, میں قادری دی گل کر رہا ہوں, حسینی دی جگہ کرنی ہے. میں بابا جی توڑے کو دعا لینی کر لگا, میں نہیں کر لگا. وہ فرماتے ہیں اللہ نے شہادت کے لیے علی کے بیٹوں کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ کائنات میں صرف علی کے بیٹے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا, جس کا باطن بھی نبی جیسا تھا. ایتھوں تک اہل سنت کا مذہب ہے. اینا کو گا ہوئیے اگے شیعہ ایویں اینا کو گا نہیں ایتھے بس ایتھے بس. اگلی گل میں دس میرے محترم, اگر آپ یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد شہادت کے لیے مصطفیٰ کی جگہ پہ وہی ہو سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی بے عیب ہو, باطن بھی بے عیب ہو, تو شیعہ قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مکتبہ فکر ہے جب شہادت کے لیے بے عیب کی ضرورت ہے تو محمد کے بعد ہدایت بھی وہ دے گا جس کا ظاہر بھی بے عیب ہو, باطن بھی بے عیب. راضی ہوگا مولا کائنات اور جزائے خیر. اگر شہادت کے لیے بے عیب ہونا ضروری ہے تو ہدایت کے لیے بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. کل بندے ہیں جانور دینے, ابراہیم دی سنت ہے جانور کوئی نہیں. پھر بیانہ ابراہیم کرو جانور لے کے آئے سن, اور نہیں یار کی تو خریدیا سنے دو گا میں نے بسم اللہ. وہ بندہ تے کوئی 20 لکھ دا بچہ لے گیا, 20 لکھ. ہاں بندے منہ ہٹ گئے, 20 لکھ دا بچہ لے گیا, لے گیا. وہ دے بچ بھی قربانی شربانی کوئی نہیں, انہیں بھی ایک راہ سے لے گیا, لے گیا. نہیں بس میں روڑا چھوڑا ہی پوڑا نا, کون لے گیا, کون لے گیا, او تھوڑا لے گیا, او تھوڑا لے گیا. تینوں ایک گل دساں,
قربانی کل شروع ہونی ہے تے مہربانی کر کے مقصد کو سمجھ مقصد یہ قربانی ابراہیم دی سنت ہے پتر رکھنا ہے دمبا شبہ کوئی نہیں لیلا کوئی نہیں بکرا کوئی نہیں کان بھی کوئی نہیں تے اونٹ بھی کوئی نہیں ابراہیم دی سنت جنہیں پوری کرنی ہے وہ پتر رکھے آدھر سنت ابراہیم نہیں کل ایک واری اس پورے ٹبر دا شکریہ ادا کریں جس بدل کے تین سہولت دے جائے صدقہ جاؤ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے دے کل اس خاندان نو یاد جس دمبا مگوا کے تے تیرے پتر بچائے نے او دا بھی او نہیں بچایا سی ساڑھے بھی او نہیں بچائے نے میرے حاصل کے جاما ہاتھ موقع یہ تیرے منن دی جنہیں بچا سکتے نے پتر او دے نہیں سکتے بیٹے ایک پورا خاندان ہی ایڈا چھوٹا ایڈا لیلا جڈا بھی تو لوے نا اللہ نو کی پہ جانے قرآن جو میں پڑھنا سورہ مبارکہ حج دھیان نال کر سننا یہی مقصد ہے کامران صاحب آ گئے ہیں تے میں ہم چھڑنا فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها لوگوں یہ قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں جاتا جانتا کدوں کو جان دینا جنہا گوانیاں نہیں جان دینا اللہ تک جان دینا قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں جاتا اور خون بھی اللہ تک نہیں جاتا اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی قربانی کا گوشت پیا پڑتا جائے کھال مولوی آل گوشت فرجائیں چھے ماڑا چنگا گوانی آل سری کھروڑے پھوپی آل لالی کے لئے خالا اللہ نے بھی چوکی بچے ہمیں قرآن پڑھنا یارا کوئی شاہ اللہ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے بہت شکریہ اللہ نے کوئی شاہ پیجنی ہے کہ نہیں پیجنی ہے اللہ نے کی پہنچنا ہے یہی ساری قربانی ہے یہی مدد سنگاں کے بچوں اللہ نے کی جانا ہے وہ جڑے بندے پیڑ چاک ہوتے ہیں سارا دن کریجی کر دے اسا روٹی کھائیں اللہ نے کچھ ہے پہنچ دی نہ کاک بھی نہ اللہ فرماتا میں نے تو کاک نہیں ہونا پھر کوئی شاید پہنچ دی کوئی شاید ایک بندہ کاپی لے کے بیٹھا ہوتا ہے بیاڑ دن اوتھے باہر وہ کہتے واسے بیٹھا ہوتا ہے بجلی دے وولٹ لکھتا ہے کہ میں آج نہیں کی لکھتا نہیں اندرہ لکھتا خیر ہوتا ہے کار والے جو دینا کار والے جو دینا کسی کو لکھتا ہے کہ بندہ آیا سی اے دے کے گئے اگر بندہ نیوندرے دی اتھے 500 بھی نہ دے گئے تے ادھا گھنٹہ ٹوٹی مار جائے دولے دے کے کدی کسی کاپی تے لکھے ہے کہ فلانا بندہ آیا سی ادھا گھنٹہ ٹوٹی نہیں مثلا بندے کاپی کٹن تے آکھن بھائی میں نیوندرا ویکھو کی ادھا گھنٹہ ٹوٹی مار ہے تے بابا اپنے منڈیاں نوں آکھے منا گھنٹہ تسی مار تے دس کے آیا کہ ادھا گھنٹہ تہاڈے والی تے 15 منٹ تو ود اگو تسی آؤ گے نا تے گھنٹہ مارنی بہن وہ کاپی تے لٹیاں نہیں لکھیاں جاتی اتھے نیوندرا لکھیا جاتا مولوی زندگی تھوڑی ہے خدا دا نہیں کل قربانیاں ہوئی تینوں قرآن دا واسطہ ہے ایک واری بندیاں دس چھڑ اللہ دی کاپی تے کل نیوندرا کیڑا جانا صدقے جانا کیا بات ہے نہ موٹا جانا ہی تے نہ چھوٹا وڈا بچہ دینے تامی نہیں جانا نکا لینا دینے تامی نہیں جانا اللہ فرماتا میں نے تو گوشت پاؤل گئی نہیں آڑی ترہی سے نا ادھا بھی قربانی نہ کوئی تعلق نہیں ترہی حصے بھی اخلاقیات دے تحت میں ایک پیغمبر دا فرمان ہے کہ جدوں کوئی شے کھان لگو ان ترہون سیج کر لو آپ بھی کھاؤ مسکینہ بھی کھواؤ تے رشتہ داروں بھی کھاؤ یہ ہر معاملے میں چھے تو اللہ دے بندے گوشت کر نہیں تو سارا بھی دنبا دے چھڑے سارا بھی بکرہ دے چھڑے بھائی اللہ نو کا کھنی ہو جانا جو اللہ نو جانا ہے میں قرآن جو پڑھ لگا کل قربانی ضائع نہ کرنا اے قرآن ہے میں کہ اللہ پاک کوئی خون فرمایا نہیں حلالی کرے جی نہیں پوٹھ نہیں چامپا نہیں گردن نہیں اگلی گوڑی پچھلی وہ یار
سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں؟ فرق کھ بھی نہ تسی پوری قربانی چوکی نیوندرا وصول کر ہم تسا نیوندرا آکھے بابا جی اللہ تینو نیوندرا کیڑا جاندا ہے فرمایا فلا کینالہ تقوی منکم ہم پوری قربانی سے تقوی تلاش کر صدقے جاواں آباد رہو جا ہم پوری قربانی سے کی تلاش کرنے تقوی اللہ نو کی پہنچ دے جی تقوی لے لے گا گاں دا اونٹ دا تقوی اونٹ چوں نکلتا گاں چوں دمبے چوں کدی پیڑ چاک کر کے کسے کسائی آکھیا ہوئے بہن جی پرات کا لے جا تقوی لے جو نہیں تقوی جانور چ نہیں ہائے ہائے قربانی دینے والے کے دل میں ہے میں کہ اللہ مجمع تیار ہو گیا ہے رات تک ایک ایک دوست نوں یہ گل دسو گے نا تو قربانی کسی دی قبول ہو جائے گی کسی دا بھلا ہو جائے گا گوشت انہوں نہیں اپڑتا کھال انہوں نہیں اپڑتی انہوں نیوندرا جانا ہے کہا تقوی دا خیر ہوئے تھوڑے بندے بولے تقوی دا او بڑھڑے کرنا گے میں کہ اللہ پاک کو ذرا دس دو بندے متوجہ نہیں وہ تو انہوں تقوی کنے جانتا ہے اے قرآن سورہ مبارکہ حج خالق فرما دیں وَمَنْ يُعَزِّمْ سالک دگے چھوٹی کاف ہے جنہیں قرآن بچوں بیکھیا ہوتے بولے چھوٹی جی کاف آ جائے نا بچکار آئے تھے وہ دا مطلب ہے رک جو وقفہ کرو اللہ فرماندہ میں کر رولنی نہیں آرام نہ سنو میرے کو کل قرآن پاک پہنچے ہے پرسوں پنجابی ترجمہ میں مل گئے ساری زندگی میں پنجابی بول لی ترجمہ اردو کی تھا پرسوں میں نے 50 جو ہے 50 اتھوں میں نے شریف 50 صاحب تک پنجابی ترجمہ مل گیا انہاں دو آیتاں دا میں پڑھا سارا جو نہیں پڑھے غزالی کا ترجمہ سی بات یہ ہے یا بات یوں ہے یہ جدو بندہ گلہ کردیا ایک دم آکے نا لے بھائی گل سن وہ بندے سارے چھڑ کے نا جو دل توجہ کر جاتے کو گھر کرنا انہوں آدھنے غزالی صدقے جاما بھائی صدقے جاما گلہ کردیا بچوں کو آکے نا لے بھائی تو انہوں میں سنا وہ بندے آدھنے یاد کرو یہ گل توجہ بس نہیں عربی چینوں دے کوئی آکے نا غزالی بندے چھڑ کے ہاں جی پنجابی ترجمہ ایڈا سونا کرتا سو غزالک یہ میرا بات یہ ہے تجھا ترجمہ ہے بات ایسے ہے یا بات یوں ہے اے یوں تے ایسے اے اردو چھے اس پنجابی چھ کمار کی تھی وہ لکھتا ذالک ایک گل سٹن آڑی نہیں ہائے ہائے ایڈا سونا ترجمہ اچھا ترجمہ کیا ایک گل سٹن والی نہیں جنہوں پرانے بندے گل کرتے تھا میں گل کر لگا سٹ نہ پائیں مطلب کہ میں گل پر نہ سٹ چڑی اللہ فرماتا حالانکہ قرآن دی کوئی گل بھی سٹن والی نہیں لیکن اللہ قربانی دا نیوندرا دسن لگیا آندا یہ گل سٹن والی نہیں کہ اللہ فرماتا مینوں پوچھ دی جا تقوی ہوندا دلاں وچ میں کہ اللہ قربانی کرنے پہ تقوی تینوں کیویں پوچھ دے اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا آخر جملہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے میں کہ اللہ وہ شاعر کی نہیں ایک سن لو اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم نے اونٹ وغیرہ باندھ رکھے ہیں نا یہی تو اللہ کی نشانی ہے لو جی لگی جے قربانی قبول ہو جدی ہونی ہوئے چھری پھیرن تو پہلا ہو گئی بہت شکریہ جدی قربانی قبول ہونی نا بابا گوشت تقسیم کرن تو پہلا چھری نو اماں ہاتھ لائے یا ابا لائے ساری زندگی جنہ پیسہ نہیں لگن دیتا ابے دے ہاتھ نہ انہاں چھری لا دی ابے چھری میں جڑا مرضی ہاتھ لائے قربانی پہلا قبول ہوتا کیوں قربانی تا تعلق میں جملہ کہنے لگا ایک کافی قرآن تے دو ہاتھ نے سید بیٹھے نے قربانی تا تعلق کی صرف تعظیم
قربانی کا تعلق صرف احترام نہ اللہ فرماتا ہے جانوروں کا احترام کرو جڑے بوئے کے پتے جانوروں کا آئے جڑے رسی پائی جے نا وہ گلے چ پائی جے نا رسی 100 لے لے چوک کڈے نا وہ اللہ دیا نشانیاں نہیں اج انہوں نیت نہ تو گھر پہ دے نا انہوں ہن کو کھچی نہ اچھا ماری نہ انہوں گال نہ کٹی یہ کار احترام کارے دا احترام تیری قربانی قبول ہو جائے چھری پھیرن تو بعد سری دا احترام کرنے جانور دا کر احترام ہوتا ہی زندہ کا ہے کیا آبادہ مرغیاں دا احترام کرنے آج دے گھر چ قربانی دا پٹا پائے گا قربانی قبول نہ کر لینا کی کرنا یہ دا احترام کر کہ جدے گھر چ قربانی دا پٹا پائے کرے دی تعظیم مولویاں عمر دسی ہے لیلا کتنا ہونا چاہیے کہاں کتنی عمر دی ہونی چاہیے سارا کچھ ایک کوئی مسئلہ نہیں دسیا وہ جڑا نیوندرا سی نا وہ نہیں دسیا وہ کیویں پڑھے وہ یہ تعظیم نہ پڑھے اس جانور کی تعظیم کارس جانور کی تعظیم اللہ فرماتا خریدیا ہی اونٹ کرتا سی میں کیا منہ چ چھکے سٹتا ہے گاں ٹکرا مار دی لیلا بار رون کے ٹر گیا پیشاب پہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہ گا نا قربانی قبول نہیں میں کل دی گل پہ کرنا کل کام آ جائے گی کسی کو جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہا تو تعظیم کیوں کرنی ہے لیلا ٹکر مار سکتا ہے کہاں پیر تے پیر رکھ سکتی ہے اونٹ منہ چو چاہے سٹ سکتا ہے پھر وہ تے نظر تیری اوے وہ تو نظر ہٹا میری نسبت تے نظر کر جدو تیرے ذہن جو جانور نکل جائے گا میری نسبت آ جائے گی تینوں نہ لیلا دسنا ہے نہ گاں دسنی ہے نہ اونٹ دسنا ہے صرف شاعر اللہ کی نشانی اور نسبت نظر کار ہوئے لیلا وچوں کٹ نسبت نظر کار ہے گاں وچوں کٹ جدوں تک جانور سمجھے گا تو تعظیم نہیں کرنی اور کٹ وچوں جانور کٹ اینی قربانی نہ پھر پیانے اینی قربانی جانور وچوں کٹ مولوی نے صرف نیوندرا نہیں دسیا کیوں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی مولوی جانتے تھے کہ اگر یہ بندے میں جانوراں دی تعظیم تے لا چھڑے انہاں نوں گھوڑے والی گل بھی سمجھ آ جائے ہائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جانوراں دی تعظیم تے بندے لا چھڑے جیڑا بندہ کاں نوں پیار پیا کرتا ہے اور قرآن دا واسطہ ہی وہ جانور نہیں نسبت ہے جڑا لیلا تے کپڑا پا کے لے جاندا ہے چک کے ٹرتا نہیں تو چک کے لے جاندا ہے وہ تے ذہن چ لیلا نہیں نسبت ہے جڑا اونٹ نوں لے جاندا ہے ہار پا کے اونٹ الیکشن لڑتا ہے ہار کیوں پایا وہ تے ذہن چ اونٹ نہیں نسبت ہے قرآن دا واسطہ یعنی گھوڑے نوں چومدے ہاں ساڈے ذہن چ گھوڑا ہوندا ہی نہیں صرف نسبت ہے احترام نسبت کا ہوتا ہے کر تعظیم ہے نہ جانورا دی قربانی قبول کرنی ہے تو گوشت نہ تلکنی جڑا مرضی کھا جائے اللہ فرماتا تعظیم کر جنہیں قربان ہونا ہوئے نا وہ دی تعظیم کر جنہیں قربان ہونا ہوئے وہ دی تعظیم کر وہ دی عزت کر ایسے پنجابی ترجمے سے لکھا ہے جڑے اللہ کی نشانیاں جنہیں اللہ اپنی نشانی رکھے تعظیم دا ترجمہ پنجابی دا خوبصورت کی آندھا انہوں نے سر متھے دے رکھو جتنے رکھو سر متھے دے میں قبلہ جاری صاحب بیت اللہ دے سامنے کھلو کہ بہت بڑے پی ایچ ڈی عالم نے پوچھ لینا چاہیے بڑے لوگوں کو پی ایچ ڈی سان اسلام میں نے قبلہ اسی پنڈا چ دیکھا 100 لیلا ہوئے تے ایک لیلا جو کٹنا ہوئے تو نکلتا نہیں کلا ہوتا جاتا نہیں ان پھر پچھوں والا تو پھڑنے انہوں تو چک کے توڑنے تو اگلی لتا تو توڑنا ہے تو روپیندہ بچارہ مجبور ہو آندھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں انہوں نے مسئلہ دسیا میں روندہ ہوٹل چاہ گیا انہوں نے کہا جس کسنا ہوئے انہوں والا تو نہیں پھڑا جیڑا بندہ زندگی سے پہلی باری مجلس سے جائے تو
آگے گا بغیر کسی وجہ تو کوکا مار کے روندے بغیر کہا صدقے جانا بغیر وجہ تو آئے کرتے ہیں مولوی صرف آکھیا کہ تم نے انہوں تو نہیں پڑھنا تے آئے کر کے روندے کدی آؤں رہنا مجلس میں تینوں یقین دواں جڑے بندیاں دے منہ چوہائے نکلی انہاں دے ذہن چ تمبے دے وال نہیں مسلم دے پترا دے وال اللہ پاک دا دین تے جانوراں نوں اج پھڑنا پسند نہیں کردا جڑے بندے سمجھتے ہیں یہ دڑ کالے کپڑے پا گئے آہو بھائی پا گئے کل ایک ایکسیڈنٹ ہویا ڈیرہ غازی خان دے علاقے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہے ٹرالر نال بس وج گئی ہے کچھ بھی نہیں بچیا جب تازہ خبر آئی تو 34-35 لاشاں سن تے باقی سارے کٹے وڈے بندے سن کچھ بھی نہیں بچیا تینوں ساڈے کالے کپڑیاں دی سمجھ آ جائے گی کتاباں نہ پڑھ دور تے نہیں نہ ڈیرہ غازی خان کل اس گھر لاشاں گھراں چ گئیاں نے عید والے دن اتنے جا کے ویکھ کنے دی عید پئی ہوندی ایک زبردست خبر کامران صاحب کل آئی ہے ایک آدمی کے 3 بیٹے کنے 3 بیٹے اس ایکسیڈنٹ کی کو دنی دنیا تو تر گئے انہوں نے کل جنازے اٹھے نے 3 دے ایک گھر جو کورام مچ گئے انہوں نے توبہ بھی توبہ جنازہ تے ایک اٹھے تے اخیر ہوندی 3 جنازے اور 3 جنازے تے یار اے بھی آہ کرنے والے اور رقیہ دے 6 بیٹے دنیا شام غریباں بی بی پاک عالیہ ملکہ شام ثانیہ زہرا تو اڈے علم چے بی بی پاک نو امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد بڑا ماریا سی تو اڈے علم شام غریباں جدوں ادو بی بی نو ماریا اینا ماریا سنے کہ بی بی پاک نو حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ آکھیا اماں میرے پیو دا ساتھ بلند ہو نو کے سلامت میری چادر بھی کو لے گی نیزہ مار کر زخمی سے تو آپ پھوپھی بتیجے دے منہ تے خون سی آئے صدقے جانا دل نو ہاتھ پہندا نا مومنہ دے دل نو میرے عزیز دوستو سانو کوئی پتہ نہیں وہ مخدومہ کون سن جنہ دی میں پہ گل کرنا سانو معرفت کوئی نہیں کہ میں کو معرفت نہ پہ پڑھ میں کی پتہ وہ بیبیاں کون سے میں کی پتہ ورش دی مخلوق کیسے سے خدا دی میں قسم ہے میں کدی کدی کلا پہ کے رونا اس گل تو کہ اسی پانی رونے ہیں نا سانو ککھ پتہ نہیں ہے بیبیاں کون سے جنہوں پتہ سی نا کنوں پہ مار دے رہے وہ پانی نہیں رویا ساری زندگی خون رویا آباد رہا اتنی زخمی سن بی بی رقیہ پرسہ دینے کا بیٹا بھی نہیں ایک روایت پڑھنا حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا پھوپھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن تیرے گھر باما پا کے روتے سکتی ہیں چیڑے بڑے بی بی پاک چھوٹے بی بی پاک نے پھوپھی دے گھر باما کیتی ہیں مستند روایت پہ پڑھ لو دووے ہاتھ پتیجی تے پھڑدا تو ہتھاں نال ملکہ شام نے تے بی بی فرماندی ہے بیٹا میں کدی تہاڈی گل نہیں موڑی میں شبیر دی اولاد ہوں ہمیشہ اپنی اولاد دے فوقیت دیتی میں کدی موڑی ہے تہاڈی نہیں پھوپھی فرمایا پھر اج نہ اوتھے ہی کھلو کے رولا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی بی بی فرماندی نے اماں ایتھے تانوں ہویا کی ہے فرماندی نے میرے کان مگر آ گئے بی بی فرمائی تھوڑا تھوڑا نیلا پیش آندا سی جدوں میں پیچھے کھلو کے پھوپھی جان دے تے اوال مبارک ہٹا کے ویکھیا اے جڑی چادر ہے ادھا رنگ تے تسی ویندے ہو میں اپنے کپڑے دا نہیں آکھیا اے چادر ذرا پاکیزہ ادھا رنگ ویندے ہو میری مرشد ذاتی میرے مولا حسین دی بیٹی روایت کرتے ہیں جدوں میں پیچھے کھلو کے غور نال ویکھیا تے میری پھوپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی اے کندھے سیاہ ہو چکے اے کدی نہ رو میں کہ اماں تانوں ایتھے کی ہویا فرمایا بیٹی جدوں تیرے سر تو چادر لتھی تو اپنا ریت چ منہ رکھ دیتا ہے تے سجدے دے عالم وچ اپنا پردہ بچاندی رہی ہے نا اے پوری فوج سجاد نو مارن آئی سی میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھپے مینوں مارے جمعے دے نماز
दिया मैनू मारे कुरान दे हंकार 10 मुहर्रम दी डीगर नू जेड़ी मेरी मुर्शिदजादी इत्थे हथ नहीं सी ना लाण देंदी एक बीबी ने शामे गरीबां तो बाद वैन ही जिदा कीता ओदे सामने बैठ के मेरी मुर्शिदजादी ज़ैनब ने आख्या मेरे गल च पाओ पहुंच गया उसदा जेड़ी मखदूमा शामे गरीबां इत्थे हथ नहीं सी लांदी 2 घंटे बाद अनाज हो गया तकलीफ तो नहीं सी एक बीबी दा वैन है जिन्हें वैन इंज कीता बीबी फरमांदी है मेरे गल च पाओ उन्हें हाथ रोक लिया तो कह लगी नहीं तुहाडे ते इत्थे हाथ ही नहीं लगता फरमाया जिहड़ा मैनूं ऐ दर्द है ना इहदे तो ज्यादा दर्द तेरे वैन दा तेरा वैन मैनूं खा गया मैं सारा दिन वीर नाल लाशां इकट्ठियां करवाई लेकिन तेरी आवाज़ जिहड़ी ना तेरा वैन मैनूं बड़ा मुश्किल है ये वैन सी जनाब रुकैया दा बिनते अली अलैहिस्सलाम इस वास्ते कि बीबी का एक वैन निकलिया शामे गरीबा बीबी तलवार रख दी थी तेरी पैरा पे ते करीब आके उन्होंने रुकैया मेरे गल च पाओ मैनू दर्द सारे भुल गया नहीं मैनू पता सब तो पहला दो गुजरना शुरू हुई मुस्लिम तेरे घर की कुर्बानी अगों तेरे 6 पुत्र मैनू ना गल्लां कर रोंदे नूं चुप कराना तो तेरा गल्लां करी जदों कोई बहुता रोंदा होवे उन्होंने आखो मेरी गल का जवाब दे और रोन खिलारेगा तो जवाब दे ऐ तेरियां हिकमतां तो सदके भैन ने फरमाते मेरे करीब आए मुँह नाल मुँह लग्या तो बीबी फरमाती गल कर रो ना गल कर बीबी की बहुत इज्जत सी ना पूरे घर बीबी की बहुत अहमियत सी ना पूरे घर एकदम बीबी रुकैया चुप हो गया फरमाते ने जी बीबी फरमाया मैनूं दस किहड़े पुत्र पे 2 याद होंदे जिहड़े शामे गरीबां घोड़ियां दे सुमा थले आए ने वो याद बीबी आखिया नहीं जिहड़े पिछड़ गए ने वो याद नहीं आ जिहड़े हुण शामे गरीबां दी अंधेरी विच गायब होए वो याद फरमाया नहीं 6 पुत्र ने तेरे मैं भी 2 दिते ने पर तू दस तेनू केड़ी जोड़ी पे याद आउंदी केड़ी इत्थे बीबी जुमला आख्या जिथे मैं छड्डण लगा रो के बीबी फरमांदी है मैनू तेरे वीरां दे खून दी कसम है मैनू 6वें भुल गया नहीं मैनू धी नहीं लगदी शाम तो बाद मेरी धी मेरे को कोई नहीं आदका मैनू नहीं लगदी रात हो गई है मैं बड़ी औखी हूं मैनू पुत्र भुल गए नहीं मैनू धी नहीं लगदी सारा दियां धीयां उठ के टुरियां ने आदका नूं लभण वास्ते आखिरी जुमला है हजरत फिजा तेरी इज्जत नूं सलाम बीबी कहण लगी कि बीबी मुख्तलिफ मुल्कां दे बदमाश इकट्ठे ने तुसीं ना जाओ अगे अगे मैं पिछे आ जाओ अगे फिजा सी जमीन ते बैठ के रेत जो लभदी सी 10-15 कदम ते रेत दा टिब्बा आया आखिरी जुमला है उस रेत दे विच फिजा ने हथ पाए एडी पुरानी खिदमतगार सी भुलदी नहीं सी आज हथ मारिया तो दूजे हाथ का इशारा करके आती है लभ गई है हाथ ऐ सदके जावा लभ गई है हाथ का लेकिन एक मेहरबानी करे बीबी उच्ची ना रोया जी उच्ची ना रोना क्योंकि सुती है इस माहौल च कोई बच्चा सौ जाए तो फिर जरा सौ जाए तो चंगा ही है जे कोई सौ ही गया तो सौन दईए चुप करके आओ चुप करके मौला दियां बेटियां आई ने 4 चवेरे उस टिब्बे ते बैठियां ने मैनू तसव्वुर ही नहीं भुलता मैं की करा मां सराने वाले पास बैठी दुनिया सारिया भैणां इंज बैठियां ते हजरत रुकैया ने हाथ नाल रेत परा करनी शुरू की हाथ नाल यार चादर नाल करनी साढ़े जे कपड़ा कोई मौजूद होंदा बीबी ने धी दे चेहरे तो जो रेत साफ की है ना अज गौर नाल बीबी वेख्या ते आखिरी जुमला बीबी फरमादी अम्मा सानू आंदी सा चुप करके आओ क्यों कहने लगे बीबी मैं समझा सुती है बीबी सुते ने हजरत रुकैया फरमादी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिल काबू करना जुमला है नजर आ सकते रिवायत चेंज लिखा बीबी फिजा क्या बीबी मैं ज़ईफा भी है रात हुई है नजर भी कमजोर है ते रोंदियां अखा जो घट दसदा मैनू इंज ही लग्या जिवें मेरी मखदूमा सुती है फरमाया अम्मा तू भी सच आख्या लेकिन जी मैं गल करनी वो भी सच्ची है सुती नहीं दुनिया छड़ गई है फरमाया किवें इहो जुमला एक
بی بی فرمایا اما تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سماں دے نشان نہیں ہاں میری اوج ٹر گئی جویں قاسم دنیا تو گئے ہاتھ تے اٹھا کے مدینے علمو کر کے بی بی فرماتی یا رسول اللہ میرے پتر بھی تیرے دین تو قربان میری بیٹیاں بھی تیرے دین تو اے قرآن سورہ مبارکہ حج خالق فرماتے ہیں وَمَنْ يُعَزِّمْ ذالک دے چھوٹی کاف ہے جنہیں قرآن بچوں ویکھیا ہوتے بولے چھوٹی جی کاف آ جائے نا بچکار آئے تھے وہ دا مطلب ہے رک جو وقفہ کرو اللہ فرماندہ میں ہمیں کر رولنی نہیں آرام نہ سنو میرے کو کل قرآن پاک پہنچے ہے پرسوں پنجابی ترجمہ میں مل گئے ساری زندگی میں پنجابی بولی ترجمہ اردو کی تھا پرسوں میں نے 50 جو ہے 50 اتھوں میں نے شریف 50 صاحب کا پنجابی ترجمہ مل گیا انہاں دوں آیتاں دا میں پڑھا سارا آجا نہیں پڑھے غزالی کا ترجمہ سی بات یہ ہے یا بات یوں ہے یہ جدو بندہ گلہ کردیا ایک دم آکے نا لے بھائی گل سن وہ بندے سارے چھڑ کے نا تو دل توجہ کر جاندے کو گل کرنا انہوں آدھنے غزالی صدقے جاما بھائی صدقے جاما گلہ کردیا بچوں کو آکے نا لے بھائی تو انہوں میں سنا وہ بندے آدھے نے یاد کرو یہ گل توجہ بس نہیں عربی چینوں نے کوئی آکے نا غزالک بندے چھڑ کے ہاں جی پنجابی ترجمہ ایک دس ہونا غزالک یہ دا میں نے بات یہ ہے تجھا ترجمہ ہے بات ایسے ہے یا بات یوں ہے اے یوں تے ایسے اے اردو چھے اس پنجابی چھ کمار کی تھی وہ لکھتا ذالک ایک گال سٹن آڑی نہیں ہائے ہائے ایٹا سنا ترجمہ اچھا ترجمہ ایک گال سٹن آڑی نہیں جنہوں پرانے بندے گال کرتے تھا میں گال کر لگا سٹ نہ پائیں مطلب کہ میں گال پرا نہ سٹ چڑی اللہ فرماتا حالانکہ قرآن دی کوئی گال بھی سٹن آڑی نہیں لیکن اللہ قربانی دا میں اوندرہ دسن لگیا آندھا ایک گال سٹن آڑی نہیں کی اللہ فرماتا میں نوں پوچھ دی جا تقوی ہوندہ دلائیں میں کہ اللہ قربانی کرنے اپنا تقوی تینوں کیوں پوچھ دے اللہ فرماتا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا آخر جملہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے میں کہ اللہ وہ شاعر کی نہ ایک سن لو اللہ فرماتا فَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم نے اونٹ وغیرہ باندھ رکھے ہیں نا یہی تو اللہ کی نشانی ہے لو جی لگی جے قربانی قبول ہو جدی ہونی ہوئے چھری پھیرن تو پہلا ہو گئی جدی قربانی قبول ہونی نا بابا گوشت تقسیم کرن تو پہلا چھری نو اممہ ہاتھ لائے یا ابا لائے ساری زندگی جنہ پیسہ نہیں لگن دیتا ابے دے ہاتھ نہ انہاں چھری لا دی ابے چھری میں جڑا مرضی ہاتھ لائے قربانی پہلا قبول ہوتا کیوں قربانی تعلق میں جملہ کہنے لگا ایک کافی قرآن تے دو ہاتھ نے سید بیٹھنے قربانی دا تعلق کی صرف تعظیم قربانی دا تعلق صرف احترام نہ اللہ فرماتا ہے نا جانورہ دا احترام کرو جنہیں کوئے کے پتے جانورہ دا آئے جنہیں رسی پائی جنا آئے گھڑے چ پائی جنا رسی 100 لے لے چوئے کٹے آئی نا او اللہ دیا نشانیاں نہیں جنہوں نیت نہ تو کر پہ دے انہیں نا انہوں ہونے کو کھچی نا چھو ماری نا انہوں گال نہ کٹیں ایدہ کار احترام تری قربانی قبول ہو جائے چھری پھیرن تو بعد سری دا احترام کرنے جانور دا کر احترام ہوتا ہی زندہ کا ہے کیا آباد ہے مردے دا احترام کرنے آج دے گھر چھ قربانی دا پٹا پائے گا قربانی قبول نہ کر لینا کی کرنا ایدہ احترام کر کہ جدے گھر چھ قربانی دا پٹا پائے کرے دی تعظیم
مولویاں عمر دسی ہے لیلا کتنا ہونا چاہیے کہاں کنی عمر دی ہونی چاہیے سارا کچھ ایک کوئی مسئلہ نہیں دسیا وہ جڑا نیوندرا سی نا وہ نہیں دسیا وہ کیویں پڑھ وہ ایڈی تحصیل نہ پڑھ اس جانور دیتا سی کار اس جانور دیتا سی اللہ فرماتا خریدیا ہی اونٹ کرتا سی میں کیا منہ چو چھے کے سٹتا ہے کہاں ٹکرا مار دی لیلا باہر نو رون کے ٹوٹ گیا پیشاب پہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہ گا نا قربانی قبول نہیں میں کل دی گل پہ کرنا کل کام آ جائے گی کسی جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہا تو تعظیم کیوں کرنی ہے لیلا ٹکر مار سکتا ہے کہاں پیر تے پیر رکھ سکتی ہے اونٹ منہ چو چا کے سٹ سکتا ہے پھر او دے تے نظر تیری اوے او دے تو نظر ہٹا میری نسبت تے نظر کر جدوں تیرے ذہن چو جانور نکل جائے گا میری نسبت آ جائے گی تینوں نہ لیلا دسنا ہے نہ گاں دسنی ہے نہ اونٹ دسنا ہے صرف شاعر اللہ کی نشانی اور نسبت نظر کار ہوئے لیلا وچوں کٹ نسبت نظر کار ہے گاں وچوں کٹ جدوں تک جانور سمجھے گا تو تعظیم نہیں کرنی اور کٹ وچوں جانور کٹ اینی قربانی میں پھر جانے اینی قربانی جانور وچوں کٹ مولوی نے صرف نیوندرا نہیں دسیا کیوں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی مولوی جانتے تھے کہ اگر یہ بندے میں جانورہ دی تعظیم تے لا چھڑے انہاں نو کوڑے والی گل بھی سمجھے جا جائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جانورہ دی تعظیم تے بندے لا چھڑے جیڑا بندہ کان نو پیار پیا کرتا ہے اور قرآن دا واسطہ ہی وہ جانور نہیں نسبت ہے جڑا لیلا تے کپڑا پا کے لے جاندا ہے چک کے ٹرتا نہیں تو چک کے لے جاندا ہے او دے ذہن چ لیلا نہیں نسبت ہے جڑا اونٹ نو لے جاندا ہے ہار پا کے اونٹ الیکشن لڑتا ہے ہار کیوں پایا او دے ذہن چ اونٹ نہیں نسبت ہے قرآن دا واسطہ یا میں گھوڑے نو چومدے ہاں ساڈے ذہن چ گھوڑا ہوندا ہی نہیں صرف نسبت ہے احترام نسبت کا ہوتا ہے کر تعظیم ہے نہ جانورہ تھی قربانی قبول کرنی ہے تو گوشت رہتا رکھنی جڑا مرضی کھا جائے اللہ فرماتا ہے تعظیم کر جنہیں قربان ہونا ہوئے نا ہوتی تعظیم کر جنہیں قربان ہونا ہوئے ہوتی تعظیم کر ہوتی عزت کر ایسے پنجابی ترجمے سے دیکھے جڑے اللہ کی نشانیاں جنہیں اللہ اپنی نشانی رکھے تعظیم دا ترجمہ پنجابی دا خوبصورت کی آندھا انہوں نے سیر متھے دے رکھا کتنے رکھو سیر متھے دے میں قبلہ جاوی صاحب بیت اللہ دے سامنے کھلو کے بہت بڑے پی ایچ ڈی عالم نے پوچھنا چاہیے بڑے لوگوں کو پی ایچ ڈی سان اسلام میں نے کہا قبلہ اسی پنڈا چ دیکھا 100 لیلا ہوئے دیکھ لیلا جو کٹنا ہوئے تو نکلتا نہیں کلا ہونا جاتا نہیں ان پھر پچھوں والا تو پڑھنے انہوں تو چک کے توڑنے تو اگلی لتا تو توڑنا ہے تو پہندا بچارا مجبور ہو آندھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں انہوں نے مسئلہ دسیا میں رونا ہوٹل چاہ گیا انہوں نے کہا جس کسنا ہوئے انہوں والا تو نہیں پڑھا جیڑا بندہ زندگی سے پہلی باری مجلس سے جائے تو آگے گا بغیر کسی وجہ تو کوکا مار کر رہن دے بغیر کہا صدقہ جانا بغیر وجہ تو آیا ہے کر دے مولوی صرف آکھیا کہ تم نے انہوں تو نہیں پڑھنا اے آیا ہے کر کے رہن دے کدی آؤں گا رہنا مجلس میں تینوں یقین دوانا آجڑے بندیاں میں منہ چوہائے نہیں پڑی انہاں دے ذہن چ تمبے دیوار نہیں مسلم نے پترے دیوار اللہ پاک دا دین تے جانوراں نوں اج پھڑنا پسند نہیں کردا جڑے بندے سمجھتے ہیں عید والے دن کالے کپڑے پا گئے آہو بھائی پا گئے کل ایک ایکسیڈنٹ ہویا ڈیرہ غازی خان دے علاقے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہویا ٹرالر نال بس وج گئی کچھ بھی نہیں بچیا جدو تازہ خبر آئی تو 34-35 لاشاں سن
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਕੱਲ ਉਸ ਘਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਈਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ایک زبردست خبر کامران صاحب کل آئی ہے کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے، کتنے 3 بیٹے اس ایکسیڈنٹ کی کو دنی دنیا تو تر گئے۔ انہوں نے کل جنازے اٹھے نے 3 دے، ایک گھر جو کورام مچ گئے، انہوں نے کہا توبہ بھی توبہ، جنازہ تے ایک اٹھے تے اخیر ہوندی 3 جنازے اور 3 جنازے تے یار ایڈی آہ کرنے والے اور رقیہ دے 6 بیٹے دنیا۔ شام غریباں بی بی پاک عالیہ ملکہ شام ثانیہ زہرا تو اڈے علم چے بی بی پاک نو امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد بڑا ماریا سی شام غریباں جدوں ادو بی بی نو ماریا، اینا ماریا سنے کہ بی بی پاک نو حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ آکھیا اماں میرے پیو دا ساتھ بلند ہو نو کے سمات میری چادر بھی کو لے گی نیزہ مار کر زخمی سا تو آپ پھوپی بتیجے دے منہ تے خون سی آئے صدقے جانا دل نو آتا پہندہ نا مومنہ دے دل نو آتا۔ میرے عزیز دوستو سانو کوئی پتہ نہیں وہ مخدومہ کون سا جنہ دی میں پہ گل کرنا سانو معرفت کوئی نہیں کہ میں کو معرفت نہ پہ پڑھ میں نے کی پتہ ہے وہ بیبیاں کون سا میں نے کی پتہ ہے ورش دی مخدوم کیسے سا خدا دی میں قسم ہے میں کدی کدی کلہ پہ کے رونا اس گل تو کہ ایسی پانی رونے ہیں نا سانو کک پتہ نہیں ہے بیبیاں کون سا جنہوں پتہ سی نا کنوں پہ مار دینے وہ پانی نہیں رویا ساری زندگی خون رویا آباد رہا اتنی زخمی سب بی بی رقیہ پرسہ دینے کا بیٹا بھی نہیں ایک روایت پڑھنا حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا پھوپھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن تیرے گھر چبامہ پاک روٹے سکتی ہیں چیڑے بڑے بی بی پاک چھوٹے بی بی پاک نہیں پھوپھی دے گارہ باوہ کیتی ہیں مستند روایت پہ پڑھ لو دووے ہاتھ پتیجی دے پھڑتا تو ہاتھا نال ملکہ شام نے تے بی بی فرماندی ہے بیٹا میں کدی تو اڈی گل نہیں موڑی میں شبیر دی اولاد ہوں ہمیشہ اپنی اولاد دے فوقیت دیتی میں کدی موڑی ہے تو اڈی نہیں پوپی فرمایا پھر آج نہ اتھے ہی کھلو کے رولا میں نو ایتھے ہاتھ نہ لائی بی بی فرماندی نے اممہ ایتھے تو نو ہویا کی ہے فرماندی نے میرے کانڈ مگر آگے میں بی بی فرمایا تھوڑا تھوڑا نیرہ پہ شاندہ سی جدو میں پچھے کھلو کے پھوپی جان دے کہ آوال مبارک ہٹا کے میں کیا اے جڑی چادر ہے ادھا رنگ تے تسی مل دے میں اپنے کپڑے اندر نہیں آکے اے چادر ذرا پاکیزہ ادھا رنگ مل دے میری مرشد ذاتی میرے مولا حسین دی بیٹی روایت کرتے نے جدو میں پچھے کھلو کے غور نہ میں کیا کہ میری پھوپی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی اے کندے سیاہ ہو چکے اے کدی نہ رو میں کیا اممہ تو انہوں ایتھے کی ہویا ہے فرمایا بیٹی جدو تیرے سر تو چادر لتھی ہے تو اپنا ریت چمو رکھ دیتا ہے تے سجدے دے عالم میں اپنا پردہ بچان دی رہی ہے نا اے پوری فوج سجاد نو مارن آئی سی میں کدی سجے ہو جاندی سان کدی کھپے میں نو مار رہی جمعہ دیا نمازیاں میں نو مار رہی قرآن دے ہنکاری محرم دی دیگر نو جیڑی میری مرشد زادی ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ ڈال دینا ایک بی بی نے شام غریبہ تو بعد وین یہ جدہ کیتا ہے او دے سامنے بہ کے میری مرشد زادی زینب نے آکھیا میرے گھر جباؤں پہنچ گیا رشتہ جیڑی مخدومہ شام غریبہ ایتھے ہاتھ نہیں سی ڈال دینا 2 گھنٹے بعد علاج ہو گیا تکلیف تے نہیں سی ایک بی بی دا وین ہے جن نے وین انج کیتا بی بی فرما دی ہے میرے گھر چکا انہیں ہاتھ روک لے تو کہنے لگی نہیں تو اڈے تے اتھے ہاتھ ہی نہیں لگتا
فرمایا جڑا مینوں اے درد ہے نا یہ تو زیادہ درد تیرے وین دا تیرا وین مینوں کھا گیا میں سارا دن ویر نال لاشاں کٹھیاں کروائی لیکن تیری آواز جڑی نا تیرا وین مینوں بڑا مشکل ہے یہ وین سی جناب رقیہ دا بنت علی علیہ السلام اس واسطے کہ بی بی دا ایک وین نکلیا شام غریبہ بی بی تلوار رکھ دی تھی تیری پیرا پہ دے تے قریب آ کے ہوتا نے رقیہ میرے گل چ پاؤں مینوں درد سارے بھول گیا نہیں مینوں پتہ سب تو پہلا دو گزرنا شروع ہوئی مسلم تیرے گھر دی قربانی اگوں تیرے 6 پتر مینوں نہ گلا کر روندے نوں چپ کرنا کہ تو تیرا گلا کرے جدوں کو بہتا روندا ہوگا انہوں آگوں میری گل کا جواب دے اور رون کھلارے گا تے جواب دے اے تیری حکمتاں تو صدقے بھੈਣ نے فرمایا میرے قریب آئے منہ نال منہ لگا تے بی بی فرماتی گل کر رو نہ گل کر بی بی دی بہت عزت سی نا پورے کر بی بی دی بہت اہمیت سی نا پورے کر ایک دم بی بی رکیہ چپ ہو گیا فرماتے نے جی بی بی فرمایا میں دس کیڑے پتر پہ دو یاد ہوتے جڑے شام غریباں گھوڑیاں دے سوما تھلے آئے وہ یاد ہو بی بی آخر نہیں جڑے پچھڑ گئے نہیں وہ یاد ہو نہیں آج جڑے ہوں شام غریباں دی اندھیری وچ غائب ہوئے وہ یاد فرمایا نہیں 6 پتر نے تیرے میں نہیں 2 دیتے نے پر تو دس تینوں کیڑی جوڑی پہ یاد ہوتی کیڑی ایتھے بی بی جملہ کیا جتھے میں چھڈن لگا رو کے بی بی فرماندی ہے مینوں تیرے ویراں دے خون دی قسم ہے مینوں 6ویں بھول گیا نہیں مینوں تی نہیں لگتا شام تو بعد میری تی میرے کو کوئی نہیں آٹکا مینوں نہیں لگتی رات ہو گئی ہے میں بڑی اوکھی ہوں مینوں پتر بھول گیا نہیں مینوں تی نہیں لگتی سارا دیا تیاں اٹھ کے ٹریاں نے آٹکا نوں لبن واسطے آخری جملہ ہے حضرت فضہ تیری عزت نو سلام بی بی کہنے لگی کہ بی بی مختلف ملکاں دے بدماش کٹھے نے تسی نہ جاؤ اگے کہ میں نہیں پیچھے آ جاؤ اگے فضہ سی زمین تے بہ کے ریت جو لبدی سی 10-15 قدم تے ریت دا ٹبا آیا آخری جملہ ہے اس ریت دے وچ فضہ نے ہاتھ پائے ایڈی پرانی خدمتگار سی بھولدی نہیں سی آج ہاتھ ماریا تے تجھے ہاتھ اشارہ کر کے آدھی ہے لب گئی ہے ہاتھ کا اے صدقہ جاواں لب گئی ہے ہاتھ کا لیکن ایک مہربانی کرے آگے بی بی اونچی نہ رویا جائے اونچی نہ رونا کیونکہ ستی ہے اس ماحول چ کوئی بچہ سو جائے تو پھر ذرا سو جائے تو چنگا ہی ہے جے کوئی سو ہی گیا تو سون دئیے چپ کر کے چپ کر کے مولا دیاں بیٹیاں آئیاں نے 4 چکے اس ٹبے دے بیٹیاں نے مینوں تصور ہی نہیں بھولتا میں کی کروں ماں سرانے والے پاس بیٹھی دنیا ساریاں بھیڑاں انج بیٹھیاں تے حضرت رقیہ نے ہاتھ نال ریت پرا کرنی شروع کی تھی ہاتھ نال یار چادر نال کرنی سڑے جے کپڑا کوئی موجود ہوتا بی بی نے تی دے چہرے تو جدو ریت انج صاف کیتی ہے نا انج غور نال بی بی ویکھیا تے آخری جملہ بی بی فرماتی اماں سانو آندھی ساتھ چپ کر کے آؤ کیوں کہنے لگے بی بی میں سمجھا ستی ہے بی بی ستے ہیں حضرت رقیہ فرماتا میری اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دل قابو کرنا جملہ نظر آ سکتے روایت چینج لکھے ہے بی بی فضا کیا بی بی میں ضعیفہ بھی ہے رات بھی ہے نظر بھی کمزور ہے تے روندیاں اکھا جو کٹ دستا ہے میں نے انجی لگیا جی میں میری مخدومہ ستی ہے فرمایا اماں تمہیں سچ آکھے ہیں لیکن جڑی میں گل کر رہی ہوں بھی سچی ہے ستی نہیں دنیا چھٹ گئی ہے فرمایا کیویں ایو جملہ ایک ہے بی بی فرمایا اماں تو میری تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سماں دے نشان نہیں ہاں میری اوج ٹر گئے جی میں قاسم دنیا تو گئے ہاتھ دے اٹھا کے مدینے علمو کر کے بی بی فرماتی یا رسول اللہ میرے پتر بھی تیرے دین تو قربان میری بیٹیاں بھی تیرے دین تو